چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مراکز نسواں کے مینیجر مولانا حبیب الرحمن حسامی اور مولانا غیاث احمد رشادی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے شہر حیدرآباد کے 70 مراکز نسواں میں زیر تعلیم تقریباً 2000 خواتین اور تلنگانہ، کرناٹکا اور مہاراشٹر و دیگر علاقوں میں قائم تقریباً 200 مراکز نسواں کی ہزاروں طالبات و خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے اور شوال مکرم کے پہلے عشرے کی تعطیلات ختم ہو چکی ہیں اور ان تمام مراکز کے نئے سیمسٹر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس لیے ان تمام مراکز کی تمام طالبات و خواتین اپنے اپنے مراکز سے رجوع ہو جائیں۔ واضح ہو کہ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے گزشتہ 3 سال پہلے 70 تجربہ کار معلمات اور 4 کوآرڈینیٹرز اور 1 آرگنائزر اور 1 مینیجر کی خدمات کے ساتھ شہر کے مراکز نسواں کا آغاز کیا تھا، جس کے نتائج قوم کے سامنے ہیں۔ ان خواتین نے 3 سال کے عرصے میں روزانہ 2 گھنٹے کی ترتیب پر مندرجہ ذیل نصاب کی تکمیل کی ہے۔ نصاب سال اول نورانی قاعدہ، عام فہم سیرت رسول رحمت اور چراغ دینیات، شب و روز کی سنتیں، عام فہم درس قرآن۔ اور نصاب سال دوم میں یہ ہوتا ہے کہ مرحلہ اول میں ناظرہ قرآن مجید میں خواتین کے واقعات، عورت کیوں بے پردہ ہو گئی، مسلمان بہنوں سے دردمندانہ خطاب، آپسی تعلقات میں بگاڑ کیوں، ان تمام چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے۔ جبکہ نصاب سال دوم مرحلہ دوم میں ناظرہ قرآن مجید، میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں، ماں باپ کا حق کیا ہے، ماں باپ کیا کریں، ہم اپنے محلے میں کیسے رہیں۔ اور نصاب سال سوم مرحلہ اول میں ناظرہ قرآن مجید، زبان بہترین یا بدترین، رشتہ داروں میں ایسے رہیے، نماز کیوں چھوڑے، اس طرح کے موضوعات پر جو ہے لگاتار ان لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان لوگوں کو الگ الگ طرح سے تربیت دی جاتی ہے۔ سورت، گجرات، گلبرگہ، چکمنگلور، شیموگا، چنچولی، چنداپور، عادل آباد، بھینسا، کریم نگر، کوٹلہ، نرمل، خانہ پور، اکلکوٹ، شولاپور، جالنا، اورنگ آباد وغیرہ میں اسی طرز کے مراکز نسواں قائم کیے گئے ہیں اور آج یہ سارے مراکز ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی مرکزی ترتیب پر بحسن و خوبی چل رہے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے راؤس ایونیو کورٹ نے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور WFI کے سابق صدر برج بھوشن سنگھ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں خواتین پہلوانوں کی طرف سے دائر جنسی ہراسانی کے معاملے میں آگے کی جانچ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ برج بھوشن سنگھ نے دعویٰ کیا تھا کہ واقعے کے دن ہندوستان میں نہیں تھے۔ 7 مئی کو راؤس ایونیو کورٹ اہم کیس میں الزامات طے کرنے پر اپنا فیصلہ سنائے ہیں۔ ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ پرینکا راجپوت نے برج بھوشن سنگھ کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ پٹنہ کے پال ہوٹل کے بعد اب دربھنگہ میں بھیانک آگ لگنے سے ایک خاندان کی 6 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ آدھی رات کو شادی کی تقریب میں شادی کے مہمان آتش بازی کر رہے تھے۔ پٹاخے کی چنگاری سے پہلے خیمے میں آگ لگی، کچھ ہی دیر بعد آگ پورے پنڈال میں پھیل گئی تھی۔ اس دوران وہاں کے رکھے سلنڈر دھماکے سے پھٹنے لگے۔ اس سے نکلنے والے آگ نے رام چندر پاسوان کے دروازے پر ڈیزل کے گیلن کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے آگ نے خوفناک شکل اختیار کر لی اور اس میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں برڈ فلو کے پھیلاؤ کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شہر کے ہوٹوار علاقے میں واقع محکمہ مویشی پروری کے علاقائی پولٹری فارم کی مرغیوں کے نمونوں کو بھوپال میں واقع سرکاری لیبارٹری میں جانچ سے معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے کہ مرغیاں کھانے سے پہلے جانچ۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کرناٹک کے بیجاپور میں PM مودی پر جم کر نشانہ سادھا ہے۔ راہل گاندھی نے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان دنوں PM مودی اپنی تقریروں میں بہت گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، شاید اگلے چند دنوں میں اسٹیج پر ہی وہ رونے لگ جائیں گے۔ مغربی بنگال کے بیربھوم لوک سبھا سیٹ سے BJP امیدوار دیپاشیش دھر کا پرچہ نامزدگی الیکشن کمیشن نے خارج کر دیا، یعنی اب وہ BJP امیدوار کے طور پر اس سیٹ سے انتخابی میدان میں نہیں اتر سکے گی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنے پرچے نامزدگی کے ساتھ نو ڈیوز سرٹیفکیٹ جمع نہیں کیا تھا، جس کے سبب الیکشن کمیشن نے ان کی نامزدگی کو رد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز اس مفاد عامہ عرضی پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا جس میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نوٹا یعنی ان میں سے کوئی نہیں کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے پر انتخاب رد کیا جائے۔ اس عرضی میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اگر کسی سیٹ پر اس طرح کی حالت پیدا ہوتی ہے تو انتخابی حلقے میں ہوئے انتخاب کو رد کر وہاں نئے سرے سے انتخاب کرائے جائیں۔ دہلی کی مبینہ شراب پالیسی گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میں عدالت نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر منیش سسودیا کی عدالتی تحویل میں 8 مئی 2024 تک توسیع کر دی ہے۔ اس معاملے کی تفتیش ED کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو VVPAT کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں ڈالے گئے ووٹوں کی 100% تصدیق کا مطالبہ کرنے والے عرضیوں کو مسترد کر دیا۔ اس پر کانگریس نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ VVPAT سے متعلقہ جن درخواستوں کو مسترد کیا وہ ان میں فریق نہیں تھی، تاہم وہ انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے VVPAT کی حمایت کر رہی تھی اور اس کی مہم جاری رہے گی۔ تنزانیہ میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے رہ کر موسلادھار بارش ہو رہی ہے جس نے ملک میں تباہی والے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ لگاتار ہو رہی بارش سے سیلاب اور زمین دھسنے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جس میں اب تک 155 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ شدید بارش اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تنزانیہ کے وزیر اعظم قاسم مجالیوا نے اس کے لیے النینو ماحولیاتی پیٹرن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ چھتیس گڑھ کے گریابند ضلع میں جمعہ کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے پہنچے مدھیہ پردیش کی خصوصی مسلح افواج کے ایک نوجوان نے مبینہ طور پر اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار لی ہے۔ پولیس حکام نے جانکاری دی ہے گریابند مہا سمند لوک سبھا حلقے میں آتا ہے۔ عام انتخابات کے دوسرے مرحلے میں جمعہ کو ووٹنگ ہو رہی تھی۔ مدھیہ پردیش کے بھوپال سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اور دہشت گردی کا الزام جس پر لگا ہے پرگیا سنگھ ٹھاکر ممبئی کی خصوصی عدالت میں 2008 کے مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں اپنا حتمی بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش ہوئے معاملے میں حاضر نہیں ہو رہی تھی، جس پر خصوصی عدالت نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر پرگیا ٹھاکر 25 اپریل کو پیش نہیں ہوئی تو انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملک میں لوک سبھا انتخابات کی گہما گہمی اپنے شباب پر ہے۔ ووٹنگ کا ایک مرحلہ پہلے طے ہو چکا ہے اور آج دوسرے مرحلے میں 80 سے زیادہ سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ اس کے بعد ووٹنگ کے مزید 5 مراحل باقی رہ جاتے ہیں۔ انتخابی ماحول میں الیکشن کمیشن سمیت مختلف ادارے زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کمپنیاں اور کاروباری ادارے بھی ان کوششوں میں پیچھے نہیں ہیں۔ لوک سبھا الیکشن 2024 کے دوسرے مرحلے میں آج 26 اپریل کو 13 ریاستوں میں 88 سیٹوں پر ووٹنگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرناٹک میں آج 14 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی۔ ایسے میں جنوبی ہند کی فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار بھی اس میں جوش خروش سے حصہ لے رہے ہیں، اپنا ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ اس دوران BJP کے خلاف آواز اٹھانے والے اداکار پرکاش راج نے بھی بنگلور کے پولنگ بوتھ پر اپنا ووٹ ڈالا۔ ووٹ ڈالنے کے بعد خبر رساں ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا ووٹ میرے حق کے لیے ہے، میرا اختیار ہے کہ منتخب کروں کہ کون میری نمائندگی کرے گا، کون پارلیمنٹ میں میری آواز بنے گا۔ اداکار پرکاش راج کے لیے امیدوار کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسرائیل حماس کی جنگ کا غزہ پٹی پر خوفناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں اس تعلق سے اہم انکشاف ہے۔ دراصل اقوام متحدہ نے بھوکمری سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس کے مطابق 2023 میں 59 ممالک کے تقریباً 28.2 کروڑ لوگ بھوک سے بے حال ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ غزہ میں لوگوں نے بھوکمری کی سنگین حالات کا سامنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، افغان عبوری حکومت کے نائب وزیر خارجہ امیر خان متقی نے دلیل دی کہ 3 ہمسایہ ممالک نے دہشت گرد تنظیم داعش کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ قومی میڈیا میں آنے والے خبروں کے مطابق متقی نے دارالحکومت کابل میں دوسرے افغان قازق میلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے بارے میں بیان دیا۔ یہ دلیل دیتے ہوئے کہ 3 ہمسایہ ممالک افغانستان اور خطے میں دہشت گرد تنظیم داعش کی حمایت کرتے ہیں، متقی نے دعویٰ کہ ان میں سے ایک تنظیم کو افرادی قوت فراہم کرتا ہے، دوسرا تربیت فراہم کرتا ہے اور تیسرا رسد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، حماس نے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس شہر کے ناصریہ ہسپتال کے احاطے میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ملنے والی اجتماعی قبروں کی فوری بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کی جانب سے ناصریہ ہسپتال کے کیمپس میں واقع 3 اجتماعی قبروں کے حوالے سے ایک تحریر بیان میں بتایا جن سے اب تک 392 لاشیں نکالی جا چکی ہیں شہداء کی۔ بیان میں کہا گیا کہ طبی ٹیمیں ظالم دہشت گرد اسرائیلی صہیونی گنڈے فوجوں کے ہاتھوں پھانسی پانے والے اور ناصریہ ہسپتال کے کیمپس میں دفن ہونے والوں کی لاشوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ ظالم دہشت گرد اسرائیل کے انتہا پسند وزیر خزانہ بیزالیل سموتریچ نے خفیہ ایجنسی موساد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حماس کے لیڈروں پر قاتلانہ حملہ کروانے سمیت غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دے۔ بحر احمر میں بحری جہازوں پر اپنے حملوں کے دوبارہ آغاز کے ساتھ حوثی گروپ نے اسرائیلی شہری علاقے میں متعدد بیلسٹک اور پروں والے میزائلوں سے اسرائیلی اہداف پر بمباری کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثی گروپ کے ترجمان یحییٰ سری نے گزشتہ روز ایکس پلیٹ فارم پر نشر ہونے والی ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں بتایا کہ مسلح گروپ نے خلیج عدن میں
اسرائیلی جہاز MSC ڈراورون کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، کسی بھی تنظیم میں خدمات انجام دینے والوں کے لیے بات بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ تنظیم سے وابستہ عملے کے سارے افراد آپس میں مضبوط رابطہ رکھیں اور ضابطے کا پورا لحاظ رکھیں، اور اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ رابطہ اور ضابطے کے درمیان توازن برقرار ہے۔ تنظیمی امور میں انتظامیہ عملے کے درمیان صرف رابطے کی زبان یا صرف ضابطے کی زبان آپسی فاصلوں کو برقرار رکھتی ہے یا فاصلوں کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے خوشگوار اور نتیجہ خیز ماحول میں تنظیمی امور کی کامیاب انجام دہی کے لیے انتظامیہ عملے کے درمیان رابطہ اور ضابطے کے درمیان توازن مطلوب و محبوب ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا نے مرکزی دفتر پر 22 اپریل کو منعقدہ رفاہی سال کے آغاز کے موقع پر تربیتی و تنظیمی اجلاس کے موقع پر کیا، اور کہا کہ کسی بھی تنظیم کی ترقی اور اس کے عروج کے لیے شفافیت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ادارے کی شفافیت سے عوام میں اعتماد برقرار رہتا ہے۔ گزشتہ 18 سالوں سے صفا بیت المال انڈیا نے عوام الناس کی جانب سے رقم یا اشیاء کی شکل میں دی گئی اعانت کو حقیقی مستحق افراد تک پہنچانے کے لیے جس شفاف اور مستحکم نظم و نسق کو برقرار رکھا ہے وہ یقیناً مثالی اقدام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کی ریاستوں کے متعدد شہروں اور تعلقہ جات سے رفاہی و فلاحی خدمات کی تربیت کے لیے وفود آتے ہیں اور شفافیت والے اس نظام کو سمجھ کر اپنے اپنے علاقوں میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادارے کی شفافیت کے لیے آمدنی و اخراجات کے سارے نظام کو سافٹ ویئر کے ذریعے ڈیجیٹلائز کر دیا ہے اور تمام شعبہ جات کو کمپیوٹرائزڈ کیا ہے، جس کے نتیجے میں صفا بیت المال کے تمام معاونین اپنی لاگ ان ID کے ذریعے اپنی دی گئی رقم کے سلسلے میں مطمئن ہو سکتے ہیں، اور سروے ٹیم کے ذریعے تحقیق و تفتیش کا جو نظام گزشتہ 15 سالوں سے چل رہا ہے، اس سے معاونین کی دی گئی رقم کو 100% مستحق افراد تک پہنچانے کا مثالی نظام قائم ہے۔ واضح ہے کہ صفا بیت المال ہندوستان کا ممتاز ادارہ ہے جس کے تقریباً 25 شعبہ جات ہیں، ان سے متعلقہ تقریباً 300 افراد کا عملہ برسر خدمت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی 50 سے زائد شاخوں میں 200 سے زائد افراد کا عملہ خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس تربیتی اجلاس میں 15 سال، 10 سال اور 5 سال کی مدت جن افراد عملہ کی مکمل ہوئی، ایسی 40 افراد کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ مفتی عبد المہیمن اظہر القاسمی، نائب صدر صفا بیت المال نے شعبہ جات کی انچارج حضرات کی تبدیلی سے متعلق اعلانات کیے اور تنظیمی امور سے متعلق رہنمایاں ہدایات دی۔ مولانا عبداللہ معاذ قاسمی، جوائنٹ سیکریٹری صفا بیت المال نے بھی تنظیمی امور سے متعلق اہم باتیں پیش کی اور ترغیبی خطاب کیا۔ صفا بیت المال گزشتہ 18 سال سے مندرجہ ذیل شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ 300 یتیم بچوں کی تعلیمی کی حفاظت، سینکڑوں بے سہارا بیواؤں اور معذوروں کے لیے ماہانہ وظائف، بے روزگار افراد کے لیے ٹھیلا بنڈیاں اور سلائی مشینوں کی تقسیم، تلنگانہ اوپن اسکول سے ہزاروں طلباء کے لیے 10ویں کے امتحانات اور ان کے لیے کوچنگ کا نظم، غریب میتوں کے لیے غسل میت اور تدفین کا نظم، کشن باغ اور سنگارینی کالونی میں بیماروں کے علاج کے لیے صفا ہیلتھ کلینک وغیرہ۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی